اور جسٹ 1 درہم میں کتنے صدقے ہو سکتے یہ دیکھو. پہلی نیت یہ کرو کہ میں نے یہ صبح اٹھ کے کہ جو 1 درہم میں نے نکالا وہ زمانے کے امام کی جان کا صدقہ. پہلی چیز میرے مولا کی، اس سے تمہارا رشتہ تمہارے امام سے بنے گا، تمہارا رشتہ تمہارے امام سے بنے گا. روزانہ اگر تم صدقہ دو مولا کا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، میرا مولا آپ کو پلٹ کے تو دیکھے گا نا کہ یہ میرا چاہنے والا مجھے روز میرے نام کا صدقہ دے رہا. مثال کے طور پہ آپ یہ بولے کہ میں آپ کسی مومن کو آپ بولے، کسی مجتہد کو بولے، جیسا ہمارے اللہ آغا شیستانی ہے یا رہبر معظم اللہ ہمارے مرجعوں کو سلامت رکھے، سلامت رکھے، اس لیے کہ مرجع ہماری عزت ہے. یہ یاد رکھو، مرجع کو چھوڑ کے آج ہم نہیں رہ سکتے. اللہ ہمارے سارے مراجع جتنے ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا میں، اللہ ان کو سلامت رکھے. امام کے صدقے میں ان کی سلامتی کے لیے اور سارے مومنین و مومنات کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو آپ نے مثال کے طور پہ آغا شیستانی سے آپ نے جا کے مثال دے رہا کہ آغا روز میں آپ کا صدقہ نکالتا ہوں، تو آغا ضرور تم کو دیکھ کے مسکرائیں گے کہ ارے یہ میرا مخلد جو ہے یہ میرا صدقہ نکالتا ہے روز. عزیز دوستو، آغا اور امام میں تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے نا، یہ خاکی انسان ہے، وہ نوری ہے. روز آپ نکالیں گے تو مولا آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا کہ یہ میرا چاہنے والا دنیا کا روز میری جان کا صدقہ. جب آپ امام کی جان کا صدقہ روز نکالیں گے تو امام تمہاری جان کے لیے حفاظت کرے گا، تمہارے لیے دعا کرے گا. مولا کی ایک دعا میں بولتا دعا بھی بہت بڑی بات ہے مولا کی. میرے مولا، میرا زمانے کا امام، تیرا معصومین کا وارث، فرزند مظلوم بی بی زہرا اگر مجھے پلٹ کے دیکھ جائے تو میری تقدیر بدل جائے، ساری بیماریاں چلی جائیں. کہ اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو روز امام کی ایک نظر کرم اپنے جسم پہ، اپنے چہرے پہ دلواؤ. کیسے دلواؤ؟ میرے اعمال تو ایسے نہیں، میرے اعمال ایسے نہیں، میرا چہرہ اس قابل نہیں کہ میں مولا مجھے دیکھے. میں انتہائی گناہ گار، سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک میں گناہوں میں ڈوبا ہوا. لیکن جب آپ تم یہ کرو گے، جب تم ڈالو گے اس میں، امام تم کو دیکھے گا. امام تم کو ایک دفعہ دیکھ لے تو تمہاری زندگی بدل جائے، تمہاری زندگی بدل جائے اگر تم کو ایک دفعہ امام نے دیکھ لے. تو صدقے کے ذریعے تم امام سے اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کر سکتے. صدقے کے ذریعے تمہارا رشتہ امام سے مضبوط ہو سکتا. صدقے کے ذریعے امام، پہلے صدقے کی بات کر رہا، ابھی تو پوری مجلس ہی سے، مجھے 50 منٹ کی مجلس میں صدقہ ٹاپک نہیں ہے، پورا خمسہ چاہیے مجھے، میں تو ایک اسٹوڈنٹ. تو صدقے کے ذریعے امام سے رشتہ بنے گا. صدقے کے ذریعے امام کی معرفت، روز تم ذکر امام ہو رہا تمہارا، روز ایک تصور امام زمانہ تمہارے ذہن میں سے. ہمارے ذہنوں میں تصور امام زمانہ نہیں ہے، لیکن اس وقت تصور امام ایک تصور آئے گا میرے مولا کا. ایک درہم کی بات کر، 1 درہم کے فائدے دیکھو خالی. امام تم کو دیکھے گا، ہاتھ اٹھا کے بولے پروردگار اس نے میری جان کا صدقہ دیا، اللہ تو اس کی حفاظت فرما. تو تمہاری زندگی ایسے بڑھ جائے گی، تم بیماریوں سے بچتے جاؤ گے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ کتنا فائدہ امام کی، پورا اسی میں بول دو کتنا امام کی نظر کرم. میں بار بار بول رہا. دیکھو دوستو، یہ چھوٹی چیز مت سمجھو اس کو. ارے امام دیکھے گا، ارے دیکھے گا، یہ امام کی نگاہ، یہ عین اللہ ہے. امام کی نگاہ عین اللہ ہے. کیا سمجھ رہے آپ؟ کلنا محمد ہے. اور میرا مولا اگر ہم کو دیکھے تو اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ اعمال ایسے نہیں، لیکن امام کو جب تک if you don't do anything for امام then how can you expect کہ امام تم کو دیکھے گا؟ میں چھوٹی چیز بتا رہا خالی، پورے کئی چیزیں اس میں کہ کئی چیزوں سے امام تم کو دیکھ سکتا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی نیت کیا کر رہے آپ 1 درہم پہ کہ میرے مولا کی جان کا صدقہ. تو اس سے تم بیماریوں سے بچو گے، تمہارا رزق کھلا رہے گا، تم پریشانیوں سے. آپ سوچو اگر امام مجھے دیکھ لے، ان کی ایک نظر کرم میرے پر آ جائے. اب مجھے یہاں اس ہے 1 لاکھ درہم پڑے ہوئے اکاؤنٹ میں، سکون ہی نہیں ہے ہمارے پاس. سٹریس ہے جو مدر آف آل ڈیزیز ہے. مدر آف آل ڈیزیز کا نام سٹریس ہے. سٹریس سے بچنا چاہتے ہیں تو صدقہ نکالو. پہلی نیت زمانے کے امام کی.
दूसरी नियत में क्या करो, एक एक नियत एक एक मजलिस, लेकिन अफसोस कि मुझे खत्म करना है अपने टाइम के ऊपर। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके बाद दूसरा नियत करो अपने वालिदैन के लिए, अगर माँ बाप जिंदा है कि अल्लाह उनको सलामत रखे, उनकी जान का सदका रोज निकाल रहे। तीसरी नियत कर रहे आप कि उसी माँ बाप के लिए, माँ मर गई या बाप मर गए, एक जिंदा है एक मर गए, तो आपने उनकी सलामती के लिए तो एक सदका निकाल दिया। एक मर गया या दोनों मर गए, तो नियत क्या करेंगे कि परवरदिगार इसका सवाब मेरी माँ बाप को दे, इस सदक़े का सवाब मेरी माँ बाप को। और शब जुमा तो जरूरी है। आज की रात हमारी रात नहीं है, आज की रात हमारे माँ बाप की रात है, हमारे भाई बहनों की रात है, हमारी बीवी बच्चों की रात है। आज की रात मरहूमीन की रात है, ये रात हमारी रात नहीं। तो नियत ये करो कि मैंने मेरे मरहूम माँ बाप, अच्छा यहां फायदा इतना है, एक सदका एक ही दिन की दो नियतें होंगी अब तक। अब 1 मिलियन 1 मिलियन में मिसाल दे रहा, मैं मिसाल दे रहा, एग्जाम्पल दे रहा बारगाह इमाम बारगाह अली रजा से सुनने वालों को कि नियत एक दिरहम है, इमाम हो गए, जिंदा माँ बाप हो गए। अब मरहूमीन की आई बात, मरहूमीन के लिए क्या कर रहा है, 1 मिलियन में मिसाल दे रहा, 1 मिलियन भी कम बोल रहा। आप नियत करो अपने माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे रिश्तेदार दादा दादी नाना नानी एंटायर योर फैमिली। उसके बाद बोला आज जिसकी भी पहली रात है, जिसकी भी आज फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव है पूरी दुनिया में, उसके बाद नियत करो कि जितने मोमिनीन और मोमिनात दुनिया से गुजर गए उन सब के लिए ये सदका, टॉपिक ही सदका है ना, ये सब के लिए मैं ये 1 दिरहम निकाल रहा, दिरहम आज की रात का। अल्लाह इसका सवाब इन सारों को दे दे। 1 मिलियन लोग मिसाल दे रहा, 1 मिलियन कि आज मरहूमीन को तुमने सदका दिया। सदका क्या है, 1 दिरहम तुमने निकाला और तुमने कहा ये मासूमीन के वसीले से मैंने उनकी, आज शब जुमा है उनके लिए मैंने सदका दिया, इसका सवाब उनको पहुंचे। तो आप यकीन करो बाज रिवायतों में यहां तक है कि 70 हजार रहमत के फरिश्ते नूर का तश्त लेकर मरहूम के पास जाएंगे, तुम्हारे बाप के पास, तुम्हारी मां के पास, और जाके बोलेंगे कि भाई ये इसमें सदके में दिरहम भी हो सकता, रोटी भी हो सकती, पानी, कोई भी चीज हो सकती। मैं एक ही दिरहम की बात कर रहा, मैं दिरहम की बात कर रहा। उसके बाद वो लोग लेके जाके नीचे दे के बोलेंगे जब मरहूम को तकलीफ में, कोई अंधेरे में, कोई किसी परेशानी में है, जब तुम सदका भेजते हो तो और ये ताकीद की गई कि उनके लिए सदका निकालो, ताकीद है मरहूमीन के लिए, यहां तक के ताकीद है कि जैसी रूह जिस्म से निकली पहले सदका निकालो। कितना इंपॉर्टेंट है देखो आप। उसके बाद कहा कि जब मैयत उठे तो सदका निकालो, गुस्ल हो जाए तो कफन के पास रख दो, वो सदका, वो भी एक सदका होगा। पहली रात का सदका निकालो, दूसरी रात का सदका निकालो, मुसलसल आप सदके देते जाओ मुसलसल। मैं ये नहीं बोल रहा, अल्लाह ये नहीं बोल रहा कि 1 लाख दिरहम दो, ये नहीं बोल रहा कि 1 मिलियन तुम दो, बल्कि वो बोल रहा क्या, एक रोटी का टुकड़ा, पीस ऑफ ब्रेड। मैं यही तो बोलता हूं, एक पीस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड की कोई वैल्यू है शारजा में, कोई पीस ऑफ ब्रेड की वैल्यू है दुबई में? आप सोचो एक पीस ऑफ ब्रेड क्या है, रोटी का एक टुकड़ा। इसलिए कि सदका खजूर कितना होता है, डेट कितना होता, इतना सा तो डेट होता है, उसका आधा भी जो है वो भी सदका है। तुम अगर किसी को पानी पिला रहे वो भी एक सदका है। तो इसका इतना सवाब, इतना सवाब, इतने लोगों के लिए आपने किया। 1 मिलियन, मैं मिसाल दे रहा, 1 मिलियन लोगों के लिए आपने एक दिन में इतना देते हुए आकर ये 1 दिन का सवाब पहुंचे। वो इतना करीम है, इतना करीम है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं ये बोलते रहो, या अजीजो या गफ्फार, ये भी रोज तस्बीह पढ़ो, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। कितनी मर्तबा अल्लाह ने कुरान में ये जुमले बोले, या अरहमर राहिमीन, फिर बोले या गफूरुर रहीम, या गफूरुर रहीम। उसके रहम की भीख मांगते जाओ। इसलिए कि दोस्तों मरने के बाद सिवाय उसकी मर्सी के और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसकी मर्सी चाहिए। ये बार बार ये बोलते जाओ, तो ये तस्बीह पढ़ते जाओ। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये सारे 1 दिरहम की बात है। 1 मिलियन के, मैं मिसाल दे रहा, 1 बिलियन भी हो सकते। आप ये बोल सकते कि मेरे मौला बीवी, मजलूम बीवी के जमाने से लेकर आज तक जितने मरहूम वादिय बरूद में है, याली मदद, याली मदद, जो वादियों सलाम में, उन सब के लिए अल्लाह हो सकता एक सदका, प्लीज गौर से सुनो, हो सकता तुम्हारा एक सदका वादिय बरूद से मोमिनीन को अल्लाह रहम करके वादिय सलाम में ला ले, तुम्हारा सदका जरिया बने।
کہ وادی برود یہ جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. تمہارا ایک مثال دے رہا کہ ایک دن ہو سکتا پاسبلٹی ہے. تم نے کہا کہ جتنے اللہ وادی برود میں میرے مولا حسین کا چاہنے والا چلا گیا گناہوں کی وجہ سے، میں اس کے لیے صدقہ نکال تو اس کو وادی سے، اس لیے کہ اللہ رحمت کو نازل کرتے ہوئے بہانے ڈھونڈتا. وہ صرف چاہتا ہے کہ میرا بندہ کے اوپر میں رحمت ہی نازل کروں. عذاب نازل کرتے ہوئے وہ خوش نہیں ہوتا. اس کا جو اللہ کے رسول کا جملہ ہے، یا علی اگر تمہارے دشمن نہیں ہوتے تو اللہ جہنم کو بناتا ہی نہیں. اللہ کو خوشی کس میں ہوتی ہے کہ جب اس کے بندے پہ وہ رحمت کو نازل کرتا. ہو سکتا تمہاری ایک دعا معصومین کے واسطے سے شب جمعہ آج کی رات تم دعا کرو کہ اللہ صدقے کے ذریعے جتنے وادی برود میں میرے مولا حسین کے چاہنے والے گناہگار چلے گئے، اس لیے بھی جا سکتے، ہم کو نہیں معلوم، اللہ وادی السلام میں بھیجنا. اللہ گناہوں کو معاف کر. جب تم دوسروں کے لیے خیال کرو گے صدقے کے ذریعے، اللہ تم کو تمہارے اوپر رحمتوں کو نازل کرے. سمجھ میں آئی بات؟ تو تیسرا صدقے کی بنیاد بتائی ہم. چوتھی نیت کیا کرو؟ میں کیا کروں، وقت تیزی سے نکلتے ہی جانا. چوتھی نیت کیا کرو؟ 40-45 منٹ کی مجلس ہوگی. چوتھی نیت یہ کرو کہ پروردگار دنیا میں اس وقت جتنے بیمار ہیں، اس لیے کہ حکم ہے کہ بیمار کا صدقہ نکالو تو تم بیماریوں سے بچو گے. خدا نہ خاصہ لے کسی کو بخار، مثال دے رہا، چھوٹی چیز بخار آ جائے تو حکم کیا ہے؟ جب بخار آئے تو تم صدقہ نکالو، اللہ اس کے بخار کو دور کر دے. کوئی بیماری ہو تم بیمار کے لیے صدقہ، تم روز صدقہ نکالو گے تو اللہ تم کو بیماریوں سے بچا لے گا. بڑی بڑی ڈیزیز سے بچ جاؤ گے. جس مثال کی طور پہ جیسے کسی کی سرجری ہوتی، خدا نہ خواستہ، تو سرجری سے پہلے استخارہ دیتے ہو، صدقہ نکالتے ہو. کیوں نکالتے صدقہ؟ کہ اللہ صدقے کے ذریعے بلاؤں کو دور کر دیتا. صرف پورا اینڈ آف دی ڈے مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ غریب جو تمہارے پاس 100 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، ان روٹیوں میں سے شیئر کر. مثال دے رہا 100 روٹی کی، 100 درہم تمہارے پاس ہے، اس میں سے 1 درہم تو دوسروں کو دو. کہ صرف 100 کے 100 تمہارے نہیں، کتنے ایسے غریب ہے تمہارے ذریعے اللہ نے اس کے رزق کو رکھا ہے کہ تمہارے ذریعے اس کا رزق. یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا آنر ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کے لیے میں ذریعہ بن جاؤں. ٹیک اٹ ان دس وے کہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا غریب کے لیے. تو صدقہ is so important in your life. یہ اتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ہماری زندگی میں کہ you will not believe. اتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ جس کی زندگی مثال در کہ جو پاورٹی میں زندگی گزارا، غربت میں زندگی گزارا، اس کی زندگی کو اللہ سے کھول دیتا صدقے کے ذریعے. اب پورا مقصد ہے اپنے رزق میں شیئر کرو دوسروں کا. اس لیے کہ اللہ نے تمہارے رزق میں کسی اور کا رزق بھی رکھا ہے. اللہ نے تمہارے رزق میں کسی اور کا رزق بھی رکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ تم اللہ صرف تم کھاتے رہو، بلکہ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ. تو ایک ہم کو ایک چیز کو بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ پورا تمہارا اور اس میں سب سے پہلے چیز اپنے خاندان والے، غریب رشتہ دار. پہلے غریب. یہ مت کرو یار میرے پاس تو اتنا ہے نا، وائی شوڈ آئی گیو. چیک کرو، کوشش کرو کہ غریب رشتہ دار تک. مثال کے طور پہ مینگو سیزن چل رہا انڈیا پاکستان میں. کتنے ایسے غریب ہوں گے، مثال دے رہا، بھومی مثال ہے، کتنے ایسے غریب ہوں گے کہ جو ایک مینگو بھی انہوں نے ایک آم بھی نہیں کھایا ہوگا. غریب ہے بیچارہ، روٹی نہیں ہے تو مینگو کیا کھائیں گے. مثال کے طور پہ 2 کلو مثال میں چھوٹی چیز سے بول 100 روپے کی 2 آم، 100 کلو 2 kg آم، 4 آم 5 آم پہنچ گئے. بچے بیٹھ کے ایک وقت کھائیں گے، وہ بھی بول سکیں گے کہ اس سیزن میں ہم نے کھایا. ان کو بھی جیسا تم بیٹھ کے ڈائننگ ٹیبل پہ کھا رہے نا ویسا وہ صدقہ دے. میں انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لیے کہ گھڑی میرا ساتھ نہیں دے رہی. انکمپلیٹ. شاکر بھائی کو اللہ اچھا رکھے، انہوں نے اتنی پیاری ٹاپک دے دی. اس پہ تو مسلسل پورا خمسہ پورا عشاء پڑھو، سال بھر پڑھو اس پہ کہ صدقے کو کہاں لوگوں کی زندگی بدل جائے، آپ کی زندگی بدل جائے صدقے سے. بلیو می، زندگی تمہاری بدل، لائف بدل جائے. میں بولتا ہوں نا، جو صدقہ دیتا ہے وہ کبھی ایسا نہیں، لک ایٹ می ایسا نہیں رہے گا.
اس کا رزق کبھی رکے گا ہی نہیں جو دوسرے بندے کے لیے دیتا. یہ آپ دلرامی نہیں بول رہے تھے، معصومین کے ارشادات، یہ معصومین کے ارشادات ہیں کہ وہ کبھی اس کا رزق رکے گا نہیں جو دوسروں کے لیے کام کرے گا. کتنے واقعات آج ہماری تاریخ میں بس مرحومین کا ہو گیا، ماں باپ کا ہو گیا. ہر جمعرات کو مرحوم کے لیے صدقہ نکالو. آج تھرسڈے نائٹ یہ سب بات پڑھے محمد والے محمد. بس میں کیا کروں.